بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ہم نے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر رسم سیاست کا جنوں، چھوڑ کر رسم سیاست کا جنوں، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کے دن کو مسلمان 12 وفات کے نام سے جانتے ہیں، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج کے دن سڑکوں پر اتر کر، جلوس نکال کر، محبت رسول میں مست ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قلبی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے آج انشاءاللہ محبت رسول کے عنوان پر ہی گفتگو کی جائے گی۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام فرشتوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم مسلمانوں کا اسلام اور ہم ایمان والوں کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں 15 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں 6286 نمبر پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی محبت میں جوش میں آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ سن کر کے ارشاد فرمایا کہ عمر، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی غور و فکر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، واللہ لأنت احب الی من نفسی، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ یہ سن کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اب بات ہوئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محترم حضرات، ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کامل کی علامت بتلائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے پر وعید اور سخت سزا سنائی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا،
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ذلیل کرنے والا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتلا دیجئے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ تم اب اپنا عذر پیش مت کرو، تم اب معذرت مت کرو، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر کے کافروں والا کام کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی سورہ انفال کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی، میرے نبی کی توہین کی جائے گی، ان کے ناموس پر، ان کی عزت پر حملہ کیا جائے گا، ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مبارک زمانے میں ہی ایسے واقعات رونما فرمائے اور اپنے نبی کے ذریعے ان کو سزا دلوا کر قیامت تک آنے والے تمام حکمرانوں کو یہ بتلا دیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام صرف موت ہی ہوتا ہے۔ آپ کو اخبارات کے ذریعے، نیوز وغیرہ کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ پچھلے ہفتے فرانس میں جو واقعہ پیش آیا اس نے ساری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، پورے عالم کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ فرانس کے ایک کالج میں، فرانس کی کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تصویر بنائی اور اپنے تمام طلبہ کو، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اسی طرح تصویر بنا کر لانے کو کہا۔ اگلے دن جب کلاس شروع ہوئی، استاد صاحب، پروفیسر صاحب کلاس میں تشریف لائے تو ایک مسلمان بچے کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، وہ اپنی آنکھوں سے غیروں کے ذریعے بنائی گئی اپنے نبی کی تصویر کو برداشت نہ کر سکا، اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس پروفیسر کو گولی کے ذریعے قتل کر ڈالا۔ بعد میں پولیس کے ذریعے اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹ کو شہید کر دیا گیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع فرانس کے موجودہ صدر میکرون کو ہوئی تو اس نے اپنی ایمانی دشمنی کو دکھلایا اور اس نے اس پروفیسر کو جس نے نبی کی گستاخانہ تصویریں بنوائی تھی فرانس کے سب سے بڑے اعزاز سے سرفراز کیا، اور ان تصویروں کو جو اس پروفیسر نے طلبہ سے بنوائی تھی فرانس کے سرکاری دفتروں پر لگوا دیا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں فرانس میں، امریکہ میں، بلکہ یوں کہیے کہ پورے عالم میں، پوری یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بات سے یہ لوگ پہلے ہی سے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام مذہب پوری دنیا میں کیوں اپنے پیر جما رہا ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کریم میں اعلان فرما دیا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو، یہ لوگ اللہ کی روشنی کو، یہ لوگ ایمان کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر یہ جان لے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر کے رہیں گے اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار اور بری لگے۔ فرانس کے اس واقعے نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی، اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں کے صدر نے ہمارے نبی کے گستاخانہ خاکے جگہ جگہ کیوں نصب کروائے ہیں۔
مسلمان بے چین اور پریشان اس لیے ہیں کہ مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، مسلمان چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان چاہے روزے نہ رکھتا ہو، مسلمان چاہے زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مسلمان چاہے روزے اور حج کی عبادت کو نہ کرتا ہو، مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں، وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جنہوں نے پوری انسانیت کو انسانیت اور بھائی چارے کا درس دیا، جنہوں نے پتھر کھا کر کے لوگوں کو دعائیں دی، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ میسج دیا کہ اگر تم کسی کو اپنی زبان سے گالی دو گے تو مسلمانوں تمہارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، جنہوں نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا کہ ایمان والو اگر تم کسی کو ناحق ستاؤ گے تو سن لو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اگر تم پیٹ بھر کے سو جاؤ گے اور تمہارا پڑوسی تمہارے پڑوس میں بھوکا سوئے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سن لو تمہاری اس رات کی عبادت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ جنہوں نے بے شمار تکلیفوں کو پریشانیوں کو برداشت کیا مگر دشمن سے کبھی بدلہ لینا گوارا نہ کیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو ڈالا گیا، آپ کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، پھر بھی آپ نے کوڑا ڈالنے والی کی خیریت معلوم کی، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو کاہن اور مجنون اور دیوانہ کہہ کر آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو معلوم ہوگا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، 3 سال تک آپ کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو زہر دے کر مارنے کی کوششیں کی گئی، مگر آپ نے ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود عام معافی کا اعلان فرما کر اس پوری امت کو یہ بتلا دیا کہ بڑا ہو کر کے بھی چھوٹا بن کر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ محترم حضرات، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے اور دنیا کے تمام مذاہب بھی اس بات کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی نبیوں کی شان میں گستاخی اور ان کی توہین و تحقیر ایک سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا پاپ ہے، اس لیے کہ اس میں مذہبی پیشواؤں کی توہین کے ساتھ ساتھ ان کے کروڑوں ماننے والوں اور ان کے اربوں فالوورز کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا بھی شامل ہے۔ اسی لیے اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں باضابطہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے کرسچن بھائی اپنا مذہبی پیشوا اور نبی مانتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن و سنت میں اور دیگر مذاہب کی مذہبی کتابوں میں مذہبی پیشواؤں کی توہین کرنے والے کی سزا موت بتلائی گئی ہے، کیونکہ اس سے کم سزا میں نہ انبیاء کرام کے احترام کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے کروڑوں اور اربوں ماننے والوں کے مذہبی جذبات کو ایک جائز حد تک تسکین پہنچتی ہے۔ مگر ہم یاد رکھیں کہ موت کی سزا دینے کی اتھارٹی گستاخ رسول کو اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پھانسی کی سزا دینے کی اجازت حکومت کو ہی حاصل ہے، ہر عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو افراتفری کو ہی بڑھاوا ملے گا اور اس سے لاقانونیت بڑھ جائے گی۔ لہذا حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے، وہ ایسا لا پاس کرے کہ کوئی بھی آدمی کسی مذہبی رہنما کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔
چاہے وہ مذہبی رہنما ہندوؤں کے ہوں، چاہے وہ مذہبی رہنما کرسچنوں کے ہوں، چاہے وہ مذہبی رہنما مسلمانوں کے ہوں، چاہے وہ مذہبی رہنما کسی اور مذہب کے ہوں۔ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے باضابطہ 3 چیپٹروں میں 3 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے مختلف احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے کو، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خود آپ علیہ السلام نے ایسا عملی نمونہ دکھلایا ہے، آپ نے ایسا کروایا ہے۔ چنانچہ میں چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ابو رافع جو ایک یہودی تھا، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا کرتا تھا، جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے چند انصاری صحابہ کو اس کے قتل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور باضابطہ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان چند صحابہ نے جا کر اس یہودی کو، جس کا نام ابو رافع تھا، باضابطہ طریقے سے قتل کیا اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر ڈالا۔ بخاری شریف میں ہی ایک دوسرا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ابن خطل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ ابن خطل کے بارے میں ہم یہ سمجھیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شخص مرتد ہو چکا تھا، اسلام سے پھر چکا تھا، اور یہ اسلام سے پھرا ہی نہیں بلکہ اسلام کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ اشعار لکھا کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کہہ کر کے تکلیف دیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، آپ کو گالیاں دیتا تھا۔ اس کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس نے 2 گانے والی باندیاں اور 2 لڑکیاں صرف اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں اور آپ کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کی شان میں گندے اشعار کہا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کو غلاف کعبہ سے باہر نکالا اور مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ محدثین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اس دن تھوڑی دیر کے لیے حرم مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ ابو داؤد شریف میں اسی قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک باندی تھی جو ام ولد تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ یہ نابینا اس کو روکتا تھا مگر وہ نہیں رکتی تھی، یہ نابینا اس کو ڈانٹتا تھا مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو اس نے جب نبی کی شان میں گستاخی شروع کی، اس نے اپنی عادت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کی، تو اس نابینا سے رہا نہ گیا، اس کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اس شخص نے خنجر اٹھایا اور اس باندی کو اور اپنی ام ولد کو قتل کر ڈالا۔ جب صبح ہوئی یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا تو آپ نے لوگوں کو جمع فرما کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس باندی کا قتل کیا ہے، میں اس کو اللہ کا حق دے کر کے کہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نابینا کھڑا ہوا اور ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب جا کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس باندی کا قاتل ہوں مگر میں کیا کروں؟ اے اللہ کے رسول، یہ روزانہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، آپ کو
برا بھلا کہتی تھی، میں اس کو سمجھاتا تھا مگر یہ نہیں سمجھتی تھی، میں اس کو ڈانٹتا تھا مگر یہ نہیں مانتی تھی، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی محبت میں ڈوب کر کے یہ اقدام قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر کے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ لوگوں تم سب گواہ رہو، اس شخص کا خون بے سزا ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ کسی جگہ اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جواب دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ وہ اس گستاخ رسول سے بدلہ لے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ امام صاحب یہ بتلائیے کہ اگر امت اس گستاخ رسول سے بدلہ نہ لے تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے فرمایا تھا ہم یاد رکھیں کہ اگر کوئی امت اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سے بدلہ نہ لے سکے تو پھر اس امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس امت کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 1,00,000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہو اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برداشت کر لیتا ہو تو کل قیامت کے دن اس کا یہ درود پڑھنا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے، ان تمام واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور نبی کی توہین کرنے والے کا خون جائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دے تو قاتل کو اسلامی ضابطے کے مطابق کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ ایسا شخص آخرت میں اجر اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ مگر ہم یاد رکھیں کہ گستاخ رسول کے قتل کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ حکومت گستاخ رسول کو قتل کرے، ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ حکومت گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا دے، لیکن ہم خود سے آگے بڑھ کر کے اقدام قتل نہ کریں، جیسا کہ فرانس میں اس طالب علم نے کیا اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے پروفیسر کو آگے بڑھ کر کے خود قتل کر ڈالا اور بدلے میں نتیجے میں اس کو بھی مار دیا گیا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کسی مسلمان نے اپنے ایمانی جذبے میں ڈوب کر کے قتل کیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ غازی عالم دین کا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے۔ غالباً 1937 کی بات ہے، ایک گستاخ رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا گیا رنگیلا رسول۔ امرتسر کے ایک راجپال نامی شخص نے اس کو اپنی پریس سے شائع کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا، پوری دنیا میں مسلمان سڑکوں پر اتر آئے، ہندوستان میں بھی جگہ جگہ احتجاج ہوئے اور ہندوستان میں بھی جگہ جگہ جلسے جلوس ہوئے۔ ایک جلسے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجمع سے خطاب کیا اور امت مسلمہ کو یہ بتلایا کہ اگر کسی جگہ نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ انہوں نے اس امت کو بتلایا کہ اگر کسی جگہ اس امت کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی جائے تو نبی کے قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، اور اگر یہ امت اس نبی کے قاتل سے بدلہ نہ لے سکے تو اس امت کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ چنانچہ غازی عالم دین اسی مجمع میں تھے
وہ اٹھے اور جا کر کے انہوں نے اس گستاخ رسول کو، اس رائٹر کو جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور آپ کے بارے میں کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، انہوں نے جا کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ جب غازی عالم دین کے خلاف مقدمہ چلا تو عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ ایک تاریخ پر غازی عالم دین کے وکیل نے ان سے کہا کہ تم عدالت میں جج کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میں نے جب اس کو قتل کیا تھا تو میں نشے میں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا، اس لیے مجھ سے یہ قتل ہوا۔ شاید یہ کہنے سے تمہاری پھانسی کی سزا ٹل جائے، مگر قربان جائیے غازی عالم دین کی محبت رسول پر انہوں نے وہ الفاظ دہرائے جن کو تاریخ اور دنیا، پوری دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ انہوں نے پلٹ کر کے اپنے وکیل سے کہا کہ وکیل صاحب، میں عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جب اس کو قتل کیا تھا تو میں ہوش میں نہیں تھا، اور میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ پوری زندگی میں مجھے ہوش ہی اسی وقت آیا تھا جب میں نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا تھا۔ محترم حضرات، اس وقت فرانس میں نبی کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس سے پوری دنیا کے مسلمان اس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں مسلمان سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، ان کی غیرت ایمانی جوش میں ہے، مگر میری تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم ایسے موقع پر صبر سے کام لیں، اپنے جذبات کو ہم قابو میں رکھیں، احتجاج تو کریں مگر پرامن طریقے سے کریں، توڑ پھوڑ بالکل نہ کریں، کسی کو ہمارے ذریعے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم فرانس کی تمام مصنوعات کو، وہاں کے تمام پروڈکٹس کو ہم بائیکاٹ کریں اور ہم وہاں کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز کو نہ خریدیں اور نہ اس کا استعمال کریں۔ کل میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا جس کو عرب اخباروں نے شائع کیا ہے، بڑا اچھا لگا یہ خبر پڑھ کر کہ پال پوگبا جو ایک مشہور کھلاڑی ہیں، انٹرنیشنل فٹ بالر ہیں، ان کے بارے میں لکھا تھا کہ 2018 میں روس میں ہونے والے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے 89 ملین یورو میں ان کو اس وقت میں خریدا تھا، مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ فرانس کے صدر میکرون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے لگوائے ہیں اور ان کے بنوانے والے پروفیسر کو، ان کے بنوانے والے استاد کو جن کا قتل کر دیا گیا، فرانس کا سب سے بڑا اعزاز دیا ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں آج سے فرانس کی ٹیم میں نہیں کھیلوں گا۔ یہ بھی احتجاج کا اور محبت رسول کا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال آج 12 ربیع الاول ہے، ولادت نبی کے نام پر، محبت رسول کے نام پر آج کے دن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ سڑکوں پر نکلتا ہے، اچھل کود کرتا ہے اور ڈھول اور ڈی جے بجاتا ہے اور جلوس محمدی کے چکر میں نمازوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ یہ محبت رسول نہیں ہے کہ ہم ولادت نبی کے نام پر اچھل کود کریں، ہم محبت رسول کے نام پر ڈی جے بجائے، ہم محبت نبی کے نام پر ڈھول اور باجے بجائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بینڈ باجے اور گانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے اس وقت میں یہ تمام خرافات کرنا محبت نبوی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ محبت نبوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، یہی آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں 2678 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس شخص نے میری سنت پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ مسلمانوں، محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا
تو آپ کے وہ صحابہ جو وہاں موجود تھے، آپ کے وضو کا پانی جو آپ کے وضو کے اعضاء سے گر رہا تھا، اس کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پر ملنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ صحابہ میرے وضو کا پانی اپنے بدن پر مل رہے ہیں، تو آپ نے ان سے معلوم کیا ما حملکم علی ھذا، کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں یہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ صحابہ نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے تو سچ بولے، جھوٹ بالکل نہ بولے۔ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں قرآن و سنت میں سخت وعیدیں بتلائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکذب یہلک، کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والے کو اس کا جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ دیانت داری سے کام لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آیت المنافق 3، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 پہچان ہیں۔ آپ نے ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی کہ وہ امانت میں خیانت کرے، امانت میں امانت داری سے کام نہ لے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَوَرَهُ، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر اتنی سخت بات فرمائی تو صحابہ ہل گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کس کے بارے میں اتنی سخت بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا کہ ہم بجائے اچھل کود کرنے کے، ہم بجائے ڈھول باجے بجانے کے، ہم بجائے ڈی جے بجانے کے، ہم بجائے جلوس نکالنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔